الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے زیر اہتمام یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے. ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی سیرت بیان کرنے کا، اور اب تک الحمدللہ حضرت خدیجہ اور حضرت سودا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویوں کے حالات زندگی آپ نے سماعت کیے ہیں. آج مجھے آپ کے سامنے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ رسول اکرم کے نکاح میں آنے والی آپ کی تیسری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور آپ کی سیرت کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کروں. میرے بھائیوں، یوں تو اللہ کے رسول کی تمام بیویاں قابل احترام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، جو رشتہ ازدواج ہے، یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑا شرف ہے. اللہ کے رسول کی ہر بیوی تمام اہل ایمان کی ماں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں، اور نبی کی تمام بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم تمام بیویوں کا جب نام لیتے ہیں تو ہم ماں کا لفظ جو ہے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں، یا ام المومنین ہم ساتھ میں استعمال کرتے ہیں. یہ ایک احترام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو دیا. مگر ظاہر ہے کہ نبی کی تمام بیویوں میں ہر بیوی کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اپنا ایک امتیاز ہے، اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اپنی ایک پہچان ہے. آج ہم جس
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زوجہ محترمہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ بیوی آپ کی اس لحاظ سے بہت خاص مقام رکھتی کہ اللہ کے نبی نے کئی موقع پر اس بات کا اعلان کیا، اس بات کا اظہار کیا کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا، عائشہ سے، سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں عائشہ سے۔ حضرت عمرو نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، من الرجال، کہا کہ عائشہ کے والد سے، ابوہا، ان کے والد سے، حضرت ابو بکر سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یعنی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی محبوب ترین بیوی ہیں اور آپ کے محبوب ترین صحابی کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عائشہ وہ بیوی ہیں آپ کی کہ جبریل امین آ کر کے ان کو سلام کرتے تھے، بخاری اور مسلم کی روایت تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فوراً ان کے سلام کا جواب دیا، کہا علیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے یعنی شکوہ کے انداز میں بھی کہا کہ ترا ما لا ارا، اے اللہ کے رسول، جبریل آپ کو نظر آتے، مجھے تو نظر نہیں آتے، آپ نے دیکھا، آپ نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ کے ساتھ جو تعلق تھا، ایک میریٹل لائف، ایک شادی شدہ زندگی کے لیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت عائشہ اکلوتی ہیں جو کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اب ظاہر ہے کہ بیوہ اور مطلقہ کے جذبات اور ایموشنز الگ ہوتے ہیں، اور ایک کنواری لڑکی کے جذبات الگ ہوتے ہیں۔ کنواری لڑکی کے نخرے زیادہ ہوتے ہیں، کنواری لڑکی کے جذبات، اس کی امنگیں، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت یہ بھی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے نکاح میں، کہ آپ کی سیرت کا ایک یہ چیپٹر بھی ہمارے سامنے آ جائے جو ہم میں سے 90% لوگوں کو جس کا سابقہ کرنا پڑتا ہے کہ آدمی کی جب شادی ہوتی ہے تو عموماً کنواری لڑکی سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تمام بیوہ اور مطلقہ عورتیں ہوتی تو ہم ایک کنواری عورت کو جب اپنے نکاح میں لائیں، اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، سیرت نبی کا یہ چیپٹر ہمیں نہیں مل پاتا اگر اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ سے نہ ہوتا۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میں نے تو تمہیں اس وقت دیکھا تھا یجیء بک الملک، فرشتہ تمہیں لے کر کے آیا تھا، فی سرقۃ من حریر، ریشم کے جوڑے میں لایا تھا، ریشم کے جوڑے میں تمہیں میرے سامنے لایا گیا، فکشفت عن وجہک، میں نے چہرہ کھول کے دیکھا تو بہت تم تھی، اور فرشتے نے مجھ سے کہا کہ ان ھذہ زوجک، یہ خاتون یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول کو ایسا دکھایا گیا فرشتے کے ذریعے کہ حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان یک ھذا من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، یمدہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور پورا کرائے گا۔ حضرت عائشہ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جس گھر میں تمام کے تمام لوگ مسلمان تھے، باپ ماں بھائی بہن سب مسلمان تھے۔ ایک ایسی فیملی میں حضرت عائشہ کی پیدائش ہوئی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت عائشہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ جس گھر میں پیدا ہوئی اس گھر میں صبح شام قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں روزانہ ایک چکر لگاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹھکیں ہوتی ہیں اس گھر میں۔ اس گھر کا ایک مکین، اس گھر کا گارجین، اس گھر کا مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
ایک ایسے گھر میں حضرت عائشہ پیدا ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم اور اپنے خاندان میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے. قوم کے درمیان اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا, کسی نے کسی کو قتل کر دیا, تو دیت کے جو کیس ہوتے تھے وہ اس پورے قبیلے میں, حضرت ابو بکر کے پورے قبیلے میں اس کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے. ان کی قوم کے اندر حضرت ابو بکر کا اپنا ایک مقام تھا. تو اس ماحول میں حضرت عائشہ آنکھیں کھولتی ہیں. یعنی اسلامی اعتبار سے بھی آپ کے والد کی ایک شخصیت ہے, اور سماجی اعتبار سے بھی جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر کا بڑا احترام کرتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو راستے میں ان کا ایک دوست ملا جس کا نام تھا عبداللہ ابن دغینہ. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہاں میرا رہنا دوبر کر دیا گیا ہے, اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے, میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ابن دغینہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ ان مثلک لا یخرج, اے ابو بکر تمہارے جیسے انسان نکلتے نہیں ہیں. لا یخرج ولا یخرج, تمہارے جیسے انسان کو شہر سے نکالا نہیں جاتا ہے, وطن سے نکالا نہیں جاتا ہے, اور تمہارے جیسا انسان وطن چھوڑ کے جاتا بھی نہیں ہے. فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اے ابو بکر تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, تم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو, تم بے سہاروں کے سہارا ہو, تم حق کے لیے دوسروں کی مدد کرتے ہو. تمہارے جیسے انسان کو نکالا نہیں جا سکتا, میں تمہارے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. ابو بکر صدیق کا یہ کیریکٹر ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے. ملک کے ان حالات میں بھئی ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہمیں کوئی نکالنے کے بارے میں سوچے تو دوسرا کھڑا ہو کے کہے کہ یہ قوم نکالنے کے لائق نہیں ہے. ابو بکر صدیق کا یہ کردار تھا. اس باپ کی بیٹی حضرت عائشہ بچپن سے ہی بڑی ذہین تھی, کھیل رہی ہیں, گھر میں ماں قرآن پڑھ رہی ہے, باپ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت سن کر کے قرآن یاد کر لیتی. ذہین اتنی تھی, میموری زبردست تھی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کا نکاح کب ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں 6 برس کی تھی جب میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا, اور 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی. اب یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے, صحیح مسلم کی ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آتی. اب بعض لوگوں نے اس میں دماغ لگایا, کہا کہ بھائی اگر ہم یہ 6 اور 9 کو مان لیں گے تو اسلام کے دشمنوں کو بڑا جواب دینا پڑ جائے گا, بڑے اعتراضات ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہ راوی سے چوک ہو گئی, راوی کو کہنا چاہیے تھا 16 سال, راوی نے کہہ دیا 6 سال. رخصتی کی کا جو ٹائم تھا راوی کو کہنا چاہیے تھا 19، راوی نے کہہ دیا 9 سال. راوی نے عشر کا لفظ چھوڑ دیا, یہ مسٹیک یہاں سے ہو گئی. میں ایک سوال کرتا ہوں میرے بھائی, کہ جن لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے آپ 6 کو 16 بنا رہے ہیں اور 9 کو 19 بنا رہے ہیں, کیا 16 اور 19 پر وہ خاموش ہو جائیں گے؟ اعتراض تو ان کو تب بھی رہے گا. ان کو تو اعتراض تب بھی رہے گا کہ بھئی 16 سال کی لڑکی سے 50 سال کی انسان نے کیسے شادی کر لی, 19 سال کی لڑکی سے 50 سال کے انسان نے کیسے شادی کر لی. تو جو اعتراض آپ کا 6 اور 9 میں ہے وہ 16 اور 19 میں بھی رہے گا. تو حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. اب یہ سوال کہ 9 سال کی لڑکی رخصت ہو رہی ہے, اللہ کے رسول نکاح کر رہے ہیں, ایج کی اتنی گیپنگ ہے. بھائی آپ کے ہندوستان میں بہت سارے علاقوں میں ہوتی ہے, 10 سال کی 11 سال کی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے. ایج گیپنگ کی جہاں تک بات ہے وہ بھی الگ الگ ماحول, الگ الگ کلچر میں کہیں معیوب مانا جاتا ہے, کہیں معیوب نہیں مانا جاتا. ہم جب اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں تو ہم اس زمانے کے ایٹماسفیئر, اس زمانے کے ماحول کو بھی سامنے رکھیں. وہاں ایج گیپنگ کوئی میٹر نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے زیادہ کی بیوی, سب سے پہلا جو نکاح آپ نے کیا حضرت خدیجہ سے, آپ کی عمر 25 برس کی, حضرت خدیجہ کی 40 سال کی ہے. بھائی پہلی شادی تو زندگی میں آدمی جو کرتا ہے تو یہ تو سوچتا ہے کنواری سے کریں, اپنے سے کم سن سے کریں. ہمارے یہاں تو یہی ہے, اگر کوئی اچھا رشتہ آ جائے, لڑکی عمر میں زیادہ ہو, ریجیکٹ کر دیتے ہیں لوگ,
صاحب ٹھیک ہے لڑکی اچھی ہے مگر ہمارے لڑکے سے بڑی نہیں چلے گی، ہمارے یہاں نہیں چلے گی، وہاں چلتی تھی، اس ماحول میں عیب نہیں تھا، وہاں 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہوتی تھی، شادی کے قابل ہوتی تھی۔ آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں 10 سال کی 11 سال کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں، شادی کے قابل ہوتی ہیں، میڈیکلی اور سائنٹیفکلی پروفڈ ہے یہ بات۔ تو ہم اسلام کے دشمنوں کے اگر ہم ان کو زبان کو بند رکھنے کے لیے ہم 6 کو 16 اور 9 کو 19 کر رہے ہیں تو بھائیو یہ منہ تو تب بھی بند نہیں ہوگا، یہ منہ تو اللہ کے رسول کی 9 بیویاں کیوں تھی اس پر بھی کھلتا ہے۔ ہمارے پاس ان سب کا ایک جواب ہے کہ بھئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے اللہ کے حکم سے کیے۔ اب ہم سوال اٹھانے والے ہم ہوتے کون، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے حکم پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ رسول اکرم کے تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے تھے اور ہر نکاح میں مصلحت تھی۔ آپ سنیں گے اس سیریز میں اللہ کے رسول کی تمام بیویوں کے حالات آپ دیکھیں گے۔ ایسی بھی بیویاں ہیں آپ کی، آپ نے نکاح کیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورے قبیلے کے لوگ قیدی ہو کر کے آئے ہیں، نبی نے نکاح کیا، صحابہ نے کہا نبی کے سسرال والوں کو ہم قیدی بنائیں گے، سب کو آزاد کر دیا، سب اسلام لے آئے۔ ایسا بھی نکاح آپ نے کیا ہے کہ آپ نے جس بیوی سے نکاح کیا باپ اسلام کا کٹر دشمن ہے، آپ نے اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، باپ کا دل مائل ہو گیا، باپ اسلام کی طرف آ گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جو ہے، اس وقت نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 برس کی تھی، یہ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اس نکاح کی پہل کس نے کی؟ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، حضرت خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے اس نکاح کی تحریک چلائی، بڑا سمپل طریقے سے نکاح ہوا، 500 درہم اس نکاح کا مہر طے ہوا، نکاح پڑھانے والے حضرت ابوبکر صدیق خود لڑکی کے باپ ہیں، اور یہ نکاح آپ نے شوال کے مہینے میں کیا۔ اس نکاح کے ذریعے اللہ کے رسول نے 3 بڑے اہم مقصد کو پورا کیا۔ ایک تو اس زمانے میں نکاح کے تعلق سے بھی بڑی رسم و رواج تھی، بہت ساری برائیاں تھیں، آپ نے بڑے سمپل طریقے سے، بڑے سادہ طریقے سے نکاح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک خاص چیپٹر ہے کہ آپ کے تمام جو نکاح ہوئے بڑے سادہ طریقے سے ہوئے۔ ہمارے یہاں سادہ طریقے سے نکاح کب ہوتے ہیں؟ جب دوسری شادی ہوتی ہے، بیوی مر گئی، اب دوسرا نکاح سادہ طریقے سے ہوگا۔ پہلے نکاح میں ہر آدمی کو جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بھائی شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، لہذا جو جتنے رسم و رواج ہیں اور جتنی دھوم دھڑاکے ہیں سب ہوتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ اہل حدیثوں کے یہاں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، بھئی کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے سماج میں شادی بیاہ کے تعلق سے رائج ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ صرف آمین بول دینے سے ہم اہل حدیث ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے ہم اہل حدیث ہو جائیں گے۔ ہمارا نکاح، ہمارا شادی بیاہ کا نظام یہ بھی سنت والا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم نے درس دیا امت کو، سادہ طریقے سے نکاح۔ پھر یہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے، آپ کے منہ بولے بھائی کی بیٹی ابوبکر صدیق کی، بھائی بھائی کی بیٹی تو بھتیجی ہوتی ہے نا۔ نبی نے اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کر کے دوسرا سبق یہ دیا کہ منہ بولے رشتے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، منہ بولا رشتہ نکاح اور وراثت وغیرہ پہ ایفیکٹ نہیں ڈالتا۔ آپ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، بیٹا قرار دے دیا، بیٹے کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی بیوی اس کی ماں نہیں ہے اگر اس نے دودھ نہیں پلایا، آپ کی وراثت کا وہ وارث نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق آپ کے بھائی ہیں مگر آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ یہ بھتیجی نہیں ہے میری۔ منہ بولے رشتے کی اسلام میں حیثیت نہیں ہے۔ اور تیسرا پیغام آپ نے اس نکاح کے ذریعے یہ دیا، شوال کے مہینے میں آپ نے نکاح کیا۔ شوال میں نکاح اس زمانے میں منحوس سمجھا جاتا تھا، شوال کے مہینے میں نکاح کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں آج بھی بہت ساری چیزیں رائج ہیں، 3، 13، 23 کو بہت سارے لوگ منحوس سمجھتے، نہیں شادی کرتے۔ سفر کے مہینے میں بہت سے لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے تیزی کا مہینہ ہے، سفر میں بچہ پیدا ہو جائے لوگ کہتے ہیں بڑا تیز بچہ ہوتا ہے، تیزی کے مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ جہالت ہے میرے بھائیوں، یہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، نہ کوئی مہینہ تیز ہے نہ کوئی مہینہ دھیرا ہے، نہ کسی مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے منحوس ہوتا ہے نعوذ باللہ، نہ کوئی شادی کسی تاریخ میں منحوس ہے۔ یہ اسلام کے دشمنوں اور جاہلوں کی طرف سے ہمارے یہاں یہ سسٹم چلا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے جنتریاں بکتی ہیں،
کتنے لوگ شادی بیاہ میں جنتری دے کے شادی کرتے ہیں، وہاں تاریخ کے آگے لکھا رہتا ہے سعد نحس، یہ سعد ہے، یہ نحس ہے، یہ مبارک ہے، یہ منحوس ہے۔ شوال کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا۔ یہ نکاح ہوتا ہے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال، ہجرت کے پہلے یہ نکاح ہوتا ہے۔ ہجرت کے موقع پہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اکیلے گئے ہیں، فیملی مکہ میں، دونوں لوگوں کی فیملی، حضرت ابو بکر کی فیملی بھی اور اللہ کے رسول کی فیملی بھی مکہ میں۔ مدینہ جانے کے بعد، وہاں سیٹ ہونے کے بعد اور اپنے کمرے وغیرہ بنانے کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی اپنی فیملی کو بلوایا۔ اب جب یہ فیملی دونوں حضرات کی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق کی بھی آ گئی، تو اب جب حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 9 برس ہے، اب رخصتی ہوتی ہے۔ رخصتی کیسے ہوتی ہے وہ منظر بھی حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت۔ کہتی ہے میں جھولا جھول رہی تھی، میری ماں نے مجھے آواز دی، میں سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی، میں گئی دوڑی دوڑی، مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے، ماں نے مجھے بلایا، میرا منہ دھلوایا، اور کہتی ہے جب میں مدینہ پہنچی تو مدینہ کی آب و ہوا مجھے راس نہیں آئی تھی، میرے لمبے لمبے بال چھوٹے ہو گئے تھے، یعنی کندھوں تک میرے بال چلے گئے تھے، اتنے چھوٹے ہو گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کی جو ماں تھی ام رومان، انہوں نے ان کو بلایا، ان کا منہ دھلایا، اور اس کے بعد کہتی ہے جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو انصار کی عورتیں بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا علی الخیر والبرکہ، آؤ تم خیر و برکت لے کر کے آئی ہو، وعلی خیر الطائر، اچھا نصیب لے کر کے آئی ہو۔ پھر ان لوگوں نے مجھے تیار کیا، دلہن بنایا، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کے جایا گیا۔ اس وقت میری عمر 9 برس کی تھی۔ اب یہ 9 برس کی جو عمر تھی حضرت عائشہ کی اللہ کے رسول کے نکاح میں آپ آئی، یہ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کا وہ ٹائم ہوتا ہے جب سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، لرننگ ٹائم۔ اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرتی ہیں، آپ کو پتا ہے 2210 حدیثیں آپ سے روایت۔ ایک ایک جب کسی بات پر حضرت عائشہ گفتگو کرتی ہیں تو ایک ایک نقطے کو بیان کرتی ہیں۔ ہجرت کے موقع پر حضرت عائشہ کی عمر 8 سال کی تھی، اپنی بڑی بہن کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ٹفن بنایا، تیاریاں کی، مدد کی، وہ پوری ڈیٹیل بھی حضرت عائشہ بیان کرتی۔ تو حضرت عائشہ اتنی کم عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا وہ ٹائم اللہ کے رسول کے ساتھ اسپینڈ کریں جو سیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو انہوں نے قریب سے دیکھا اور نوٹ کیا۔ اللہ کے رسول کا حجرہ مسجد نبوی میں ظاہر ہے کہ مسجد سے بالکل متصل تھا۔ نبی کے خطبات جمعہ حضرت عائشہ سن رہی ہیں، نبی کے دروس حضرت عائشہ سن رہی ہیں، وفود آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ان سے اللہ کے رسول کی جو گفتگو ہو رہی ہے حضرت عائشہ وہ سن رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو وہ علم دیا جو اور بیویاں نہیں دے سکی۔ اس میں بہت ساری ایسی بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی جو اولاد لے کر کے آئی ہیں، ان کی اپنی مصروفیات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اولاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ فری ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت کروں اور رسول سے دین کو سیکھوں۔ بھئی رسول تو پوری امت کے لیے آئے نا، پوری انسانیت کے لیے آئے، مردوں کے لیے بھی آئے، عورتوں کے لیے بھی آئے۔ اب عورتوں تک دین کیسے پہنچتا اگر نبی کی یہ 9 بیویاں نہ ہوں؟ نبی کی 9 بیویوں نے، نبی کے ان ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرائیویٹ لائف اور وہ گھریلو زندگی جو شاید یہ بیویاں نہ ہوتی تو ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی تھی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے عورتوں کے ساتھ، یعنی جن کو مہا پروش کہا جاتا ہے، بڑے لوگ کہا جاتا ہے، ان کے پاس عورتیں بھی آتی جاتی تھی، مگر اللہ کے نبی کی زندگی بالکل پاک اور صاف تھی۔ آپ کے پاس عورتیں آئی ہیں، آپ نے کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا، عورتوں سے بیعت کی، پردے کے پیچھے کی۔ تو ظاہر ہے کہ اب عورتوں تک دین کی بات کیسے پہنچے گی؟ وہ مسائل جو عورتوں کے لیے جاننا ضروری ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو پہنچنے ہے۔ حضرت عائشہ کنواری تھی، اللہ کے نبی نے ان کے نخرے اٹھائے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں سارے واقعات تو نہیں، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے مزاج، کنواری ہیں، کم عمر ہیں، اور اتنا تعلق ہے، محبت ہے کہ کبھی کبھی غصہ بھی ہوتی ہیں، ناراض بھی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول سے اونچی آواز میں بات بھی کر لیتی ہیں۔
ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حضرت عائشہ کی اونچی آواز سنی، بہت غصہ آیا ان کو. بھائی رسول اکرم کی بیوی ہے لیکن حضرت ابو بکر کی تو بیٹی ہے نا. وہ اندر آئے، انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا، حضرت عائشہ کو مارنے کا ارادہ کیا. اللہ کے رسول آگے آگے کہا چھوڑو جانے دو. بعد میں جب حضرت ابو بکر چلے گئے، اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کس نے بچایا تم کو؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، اور آئے تو دیکھے دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں. تو ابھی دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے تو اونچی آواز میں بات ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، نوک جھونک ہو رہی تھی، اب پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، بیٹھے ہوئے. تو حضرت ابو بکر نے ہنستے ہوئے کہا ادخلانی فی سلمکما، بھائی تم نے اپنے جھگڑے میں جیسے مجھے شامل کیا، اپنی صلح میں بھی مجھے شامل کرو. یہ تعلق تھا اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کے ساتھ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں انی لعارف، اے عائشہ میں جان لیتا ہوں، میں سمجھ جاتا ہوں، متا کنت راضیۃ عنی، تم کب مجھ سے راضی ہو، کب تم مجھ سے ناراض ہو. کہا یا رسول اللہ کیسے جان لیتے ہیں آپ؟ کہا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. یہ تمہاری ناراضگی کا انداز ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے شوہر میرے مزاج اور میری نفسیات کو اتنا پڑھتے ہیں کہ میں کب ناراض ہوں میرے جملے سے اندازہ لگا لیتے ہیں، تو فوراً انہوں نے وضاحت کی، کہا کہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک، میں غصے میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں میں آپ سے غصہ ہو گئی، ناراض ہو گئی، آپ کا نام نہیں لے رہی ہوں تو آپ کو چھوڑ دیا. میں نہیں، آپ کا نام چھوڑ دیا، وہ ایک ادا ہے، ایک ناز ہے، ایک نخرہ ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں. مسجد نبوی میں حبشی آئے ہوئے ہیں، وہ نیزوں سے کھیل رہے ہیں، کرتب دکھا رہے ہیں، جنگی فنون دکھا رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، میں اپنے کمرے کے دروازے پر تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے اور حبشی کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو یہ؟ آپ آڑ بن گئے اور میں آپ کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے میں دیکھنے لگی ان حبشیوں کے کھیل. پردے کا لحاظ بھی رکھا جا رہا ہے اور حضرت عائشہ اس حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھ رہی ہیں، اور اتنی دیر جتنی دیر حضرت عائشہ وہ کھیل دیکھ رہی ہیں، رسول اکرم اپنی اس بیوی کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اور جب حضرت عائشہ کہتی میں تھک گئی تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تم تھک گئی ہو. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. تب کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے تم آرام کرو. جب میں خود وہاں سے ہٹی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے. یہ انداز تھا محبت کا. ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے. آپ نے صحابہ سے کہا تقدموا، تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. صحابہ آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تعالی اسابقک، چلو ہم لوگ آج دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں میری شادی ہوئی تھی اس وقت اور بدن بھی میرا ہلکا تھا، وزن بھی کم تھا. میں دوڑنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فسابقتہ، میں آگے نکل گئی. اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی. میں خوب ہنسی، مجھے خوب مزہ آیا. میں نے کہا دیکھیے میں نے تو آپ کو پچھاڑ دیا، آپ کو پیچھے کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فلما بدنت، کچھ دنوں کے بعد جب میں تھوڑی ہیوی ہو گئی، تھوڑی میرے بدن کے اندر فیٹ آ گئی، تھوڑی میں موٹی ہو گئی اور میں اس واقعے کو بھول گئی. ایک دوسرا سفر تھا. اللہ کے پیارے نبی نے پھر صحابہ سے کہا کہ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. صحابہ آگے بڑھ گئے. اچھا ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ بھئی میاں بیوی کے درمیان کا جو رشتہ ہے یہ پرائیویسی چاہتا ہے. اب یہ تھوڑی کہ پبلکلی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت کریں. میاں بیوی کے رشتے میں ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے، انجوائمنٹ بھی ہونا چاہیے، مگر پرائیویسی کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ. صحابہ آگے چلے گئے. اب اللہ کے رسول نے کہا عائشہ چلو آج ایک بار پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں. اب اس بار حضرت عائشہ کہتی ہیں اب میں اس اسپیڈ سے دوڑ نہیں پا رہی تھی، بدن میرا ہیوی ہو گیا تھا. میں دوڑنے لگی اور اس بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. اب ہنسنے کی باری اللہ کے رسول کی تھی. آپ ہنس رہے تھے اور آپ نے فرمایا ہاذہ بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. ایک دن تم میرے آگے نکل گئی، آج میں تمہارے آگے نکل گیا. یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا اللہ کے رسول کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی وہ بیوی ہیں کہ جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ
اللہ کے رسول کی تمام بیویوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہمارا جو سالانہ خرچ ملتا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے اس خرچ میں اضافہ ہونا چاہیے. اور اس کو لے کر کے تمام نبی کی بیویوں نے میٹنگ کی. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے وہ نازل ہوئی. یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. کتنی پیاری تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ پیغام دے کے امت کی عورتوں کو تعلیم دی ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور تم دنیا کا اٹریکشن چاہتی ہو، تم دنیا کا ڈیکوریشن چاہتی ہو، تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا تو آ جاؤ، امتعکن میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا لیکن میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتے. نبی کے گھر میں رہنا ہے تو دنیا کی زندگی سے اپنے من کو تھوڑا مارنا پڑے گا. ایسا نہیں نبی بھوکے نہیں رکھیں گے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کریں گے، مگر فاقے کی ضرورت آئے گی تو فاقہ بھی کرنا پڑے گا. آج ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، شوہر اگر ایمانداری سے کام کر رہا ہے، محنت سے کام کر رہا ہے، اگر آپ کے شوق سنگار میں کچھ کمی ہو جائے تو میری بہنوں دنیا کا یہ شوق سنگار دنیا کی حد تک ہے. دنیا کا یہ کپڑا، دنیا کی یہ تمام چیزیں دنیا کی حد تک ہیں. تھوڑا اپنے دل میں آخرت کا ڈر پیدا کرو، آخرت کا احساس پیدا کرو. ایسے کام نہ کرو، ایسی ڈیمانڈ نہ کرو کہ شوہر حلال کے بجائے حرام کرو کے اختیار کرے. نبی کی بیویوں کو پیغام دیا جا رہا ہے تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو ٹھیک ہے تمہیں ملے گی دنیا، نبی کے گھر میں پھر رہ نہیں سکتی. تو اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہی ہو، تم دنیا کی سب سے مقدس ہستی کی بیوی ہو، نبی کی بیوی ہو، یہاں رہ کر کے تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ اور تم رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور تم آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا تو نیک عمل کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بات تم سے پوچھنی ہے، تمہیں جلدی نہیں کرنا ہے، تم اس مسئلے میں اپنے ماں باپ سے رائے لے لو، مشورہ کر لو، اس کے بعد مجھے بتانا. کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے قرآن کی یہی دو آیتیں پڑھ کے سنائی. کہا یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی بیویوں کو یہ حکم سنانے کو کہا ہے، اب تمہیں چوائس کرنا ہے، تم دنیا چاہتی ہو یا اپنے رسول کے سنگ رہنا چاہتی ہو، رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو. کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ کہا اے اللہ کے رسول افی ھذا استعمر ابویہ، اے اللہ کے رسول کیا میں اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے رائے لوں گی؟ واللہ لقد اخترت اللہ ورسولہ، میں نے چن لیا، میری چوائس بالکل کلیئر ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں. نہیں چاہیے دنیا کی یہ دولت، نہیں چاہیے، آپ جتنا کھلا دیں جتنا پہنا دیں اتنا کافی ہے، آپ کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا ہے. اللہ، یہ حضرت عائشہ کا جواب تھا اور یہی جواب تمام بیویوں نے دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں نے جب اتنی بڑی قربانی دی کہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے، نبی کے اس چھوٹے سے کمرے میں جس کی لمبائی اتنی تھی کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ نبی کی بیویوں کے حجرے میں جب میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ اس کمرے کی چھت کو ٹچ کر جاتا ہے. نبی کے کمروں میں، نبی کے حجروں میں کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی عیش و آرام کی چیزیں نہیں ہیں. نبی نے ایک سمپل اور سادہ زندگی گزاری اور نبی کی تمام بیویوں نے اس زندگی کو گزارا میرے بھائی. تو جب نبی کی بیویوں نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی بیوی دنیا میں بھی رکھا اور آخرت میں بھی رکھا. اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی کہ اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، اب آپ کسی بیوی کو بدل نہیں سکتے، جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں آ گئی آپ طلاق نہیں دے سکتے.
آپ ان کو بدل کے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے. اب یہ بیویاں آپ کی دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت تخیر کے موقع پر ایک بڑا بہترین اگزامپل پیش کیا اور تمام بیویوں نے پھر اسی اگزامپل کو اپنایا. اور آگے بڑھیے. حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک بڑا اہم موڑ آیا جب واقعہ افک پیش آیا. منافقوں نے آپ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی. اور کیسے تہمت لگائی, کیا واقعہ ہوا؟ حضرت عائشہ نے ایک لمبی حدیث بیان کی ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے, اور اس میں پوری ایک ایک واقعے کی ڈیٹیل انہوں نے بیان کی. غزوہ بنی مستلق سے اللہ کے نبی لوٹ رہے تھے. راستے میں حضرت عائشہ قضاء حاجت کرنے کے لیے گئی. قضاء حاجت کر کے واپس آئی تو اپنے گلے پر انہوں نے دیکھا میں جو ہار پہن کے آئی تھی ہار گر گیا. وہ ہار لینے کے لیے واپس چلی گئی. ادھر قافلے کی روانگی کا ٹائم آ گیا. حضرت عائشہ وزن کے اعتبار سے ہلکی پھلکی تھی. ان کے ہودج کو اٹھانے والوں نے اٹھا کے اونٹ پہ رکھا. انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ اس ہودج کے اندر حضرت عائشہ نہیں ہے, اور قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہار لے کر کے آئیں تو دیکھا وہاں کوئی نہیں ہے. اب جہاں پر ان کا اونٹ تھا, جہاں پر ان کا ہودج تھا, وہ وہیں پہ بیٹھ گئی کہ تلاش کرنے والے آئیں گے تو مجھے اپنی جگہ پا لیں گے. قافلے کے پیچھے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ. ان کو ذمہ داری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قافلے کا کوئی سامان وغیرہ گر جائے, کوئی بچہ یا کوئی چیز اگر رہ جائے تو وہ پیچھے نگرانی کریں اور لے کے آ جائے. انہوں نے آئے. حضرت عائشہ وہیں بیٹھی تھی اور حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی تھی, اور آیت حجاب نازل ہونے کے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا بھی تھا. حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے. انہوں نے ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضرت عائشہ کی نیند کھلی. انہوں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بٹھایا. حضرت عائشہ سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کے حضرت صفوان قافلے کے پیچھے پیچھے پہنچے. بس دونوں کے درمیان کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی, کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی. لیکن اب منافقین کو اور خاص طور سے عبداللہ ابن ابی کو ایک نیا ایشو مل گیا. انہوں نے مدینہ آنے کے بعد یہ افواہ اڑانی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کام کیا ہے, بدکاری کی ہے, اور حضرت صفوان کے ساتھ کی ہے. اب یہ سارا مسئلہ مدینہ کے اندر افواہوں کی شکل میں چل رہا ہے. منافقین مزے لے لے کے بیان کر رہے ہیں, اور اس میں 3 مسلمان بھی انوالو ہو گئے. حضرت حسان بن ثابت, حضرت مستہ بن وساسہ, اور اللہ کے رسول کی سالی تھی حضرت زینب کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش. یہ 3 مسلمان, باقی سب منافقین تھے, 3 مسلمان بھی اس معاملے میں انوالو ہو گئے. حضرت عائشہ کو کوئی خبر نہیں. وہ کہتی ہے میں آئی, میں بیمار پڑ گئی تھی, بیماری کے ایام تھے, میں زیادہ تر آرام کرتی تھی, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ پہلے جیسا نہیں ہے. آپ میرے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں عائشہ کیف تیکم, کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, بس طبیعت کا پوچھتے ہیں, حال پوچھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ گفتگو نہیں کرتے, میرے پاس نہیں بیٹھتے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ محبت میں کچھ کمی ہے. 1 مہینہ گزر گیا. کہتی ہیں کہ ایک دن میری خالہ تھی حضرت ام مستہ, حضرت مستہ کی ماں, ان کے ساتھ میں رات کو قضاء حاجت کرنے کے لیے گئی تو راستے میں ان کا پیر پھسل گیا. پیر جیسے ہی پھسلا ان کے منہ سے نکلا تئیس مستہ, برباد ہو جائے میرا بیٹا مستہ. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا اپنے بیٹے کو بتوا کر رہی ہوں, بیٹا بھی وہ جو بدری صحابی ہے, بدر میں شامل ہوا ہے. کہا کہ اے عائشہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے میرے اس بیٹے نے کیا گل کھلائے ہیں؟ اور پھر حضرت ام مستہ نے پورا واقعہ سنایا. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں اب میری طبیعت تو خراب تھی, اب میں اور بیمار پڑ گئی. میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں, مائکے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ. کہتی ہے مائکے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے والدین سے جا کر کے پوچھوں کہ ان کا کیا اس معاملے میں کیا اسٹینڈ ہے. کہتی ہے جب میں مائکے آئی اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں تمہیں کچھ خبر ہے؟ کہا مجھے سب خبر ہے. کہا پھر تم کیا کہتی ہو؟ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا حبنی علیک, اے عائشہ اپنے دماغ کو پرسکون رکھو, آرام سے رہو. دیکھو جب کوئی عورت اپنے شوہر کی نگاہ میں محبوب ہوتی ہے, وَلَہَا ذَرَائِرُ, اور اس کی بہت ساری سوتنیں بھی ہوتی ہیں, تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. یہ تو دنیا کا دستور ہے, سوتنیں ہیں تو کچھ باتیں بنیں گی, کچھ کھٹپٹ ہوگی, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تم پرسکون ہو. ماں نے تسلی تو دے دی مگر حضرت عائشہ کو تسلی نہیں دی. وہ کہتی ہے میرے جو آنسو بہنے شروع ہوئے, لا یرقع لی دمع وما اقتحلت بنوم, نہ تو میرے آنسو رکنے کا نام لے رہے تھے, نہ رات میں مجھے نیند آ رہی تھی. اتنا روئی میں, اتنا روئی کہ ایسا لگا کہ کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے. ادھر منافقین اس مسئلے کو خوب مدعا بنا رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو رہا ہے. اور ایک بہت بڑی دلیل ہے یہ واقعہ کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. بھئی جس کو غیب کا علم ہو، جس کو پتا ہو کہ میری بیوی پاک دامن ہے، اس کے دل کو ٹھیس کیا پہنچے گی؟ وہ تو اطمینان سے رہے گا کہ میری بیوی پاک دامن، اس کی پاک دامنی سامنے آ جائے گی. یہاں اللہ کے رسول ٹینشن میں ہے، صدمے میں ہے، پریشان ہے. ایک دن آپ جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ممبر پہ آپ آئے اور آپ نے کہا مسلمانوں، من یعذرنی من رجل، مجھے کون مدد کرے گا اس آدمی کے مقابلے میں جو میرے اہل بیت کی عزت تک پہنچ گیا، میری بیوی کی عزت تک پہنچ گیا. وہ میری ایسی بیوی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے جس کے بارے میں ما علمت علیہا الا خیرا، اس بیوی کو میں نے کبھی بھلائی کے علاوہ اس بیوی کے اندر کچھ نہیں دیکھا، اور ایسے آدمی کے ساتھ میری بیوی کا نام جوڑ رہے ہیں ما علمت علیہ الا خیرا، کہ اس کو بھی میں نے آج تک بھلائی کے علاوہ کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جب اللہ کے رسول نے ممبر سے یہ بات کیا، آپ کا اشارہ تھا عبداللہ ابن ابی کی طرف، تو عبداللہ ابن ابی کا تعلق جو تھا وہ قبیلے خزرج سے تھا. اب انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اب اس مسئلے کو لے کر کے اوس اور خزرج میں آپس میں کہا سنی ہو گئی اور قریب تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح صفائی کر، ٹینشن میں تھے اللہ کے رسول. آپ نے حضرت اسامہ ابن زید سے پوچھا، وہ نبی کے گھر میں آتے جاتے تھے، نبی کے گھر میں رہتے تھے. پوچھا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں، ما علمت علیہا الا خیرا، میری رپورٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیوی کے اندر، آپ کے اہل بیت کے اندر کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا. پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصولی جواب دیا. کہا کہ اللہ کے نبی، لم یضیق اللہ علیک فی النساء، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، آپ غور کر لیں، سمجھ لیں. آپ خادمہ کو بلا لیں جو گھر کی نوکرانی ہے، جو حضرت عائشہ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، وہ صحیح صورتحال آپ کو بتائے گی. اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ کو بلایا جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی، خادمہ تھی. کہ بریرہ تم کیا کہتی تھی؟ حضرت بریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، میں نے آپ کی بیوی کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی. بس یہ ہے کہ عمر کم ہے، کم سن ہونے کی وجہ سے تھوڑا الڑپن ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں، بکری آ کے لے کے چلی جاتی ہے، ان کو نیند لگ جاتی ہے. ایسا ہوا ہے. تو میں نے یہ انداز دیکھا ہے، کیریکٹر اور کردار کے بارے میں میں گواہی دیتی ہوں کہ بہت اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام لوگوں سے سوال کر لیا، پوچھ تاچھ کر لیا. اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر کے گھر آئے، اپنے سسرال آئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آئے، میں بستر پہ لیٹی تھی، آپ بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد کہا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، ایسا ایسا سننے میں آیا ہے. ان کنت بریۃ، اگر تم پاک دامن ہو، فسیبرئک اللہ تعالیٰ تمہاری برات کو واضح کر دے گا، تمہاری پاک دامنی کا اعلان اللہ تعالیٰ کر دے گا. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اے عائشہ اگر تم نے کوئی غلط کام کر لیا ہے، فاستغفر اللہ، تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اب یہ جو جملہ تھا اللہ کے رسول کا، یہ حضرت عائشہ کے دل پہ جا کے لگا. بھائی جب محبت زیادہ ہوتی ہے نا، پھر ظاہر ہے کہ محبت کا اپنا ایک مان ہوتا ہے، محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الزام تو نہیں لگایا، ایک عام بات کہی، جنرل بات کہی کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو. مگر اب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اب میرے آنسو تھم گئے. اب تک تو میں مسلسل رو رہی تھی، نبی کا یہ جملہ سنا تو میرے آنسو تھم گئے، آنسو رک گئے، ایسا لگا آنسو سوکھ گئے. میں نے اپنے والدین سے کہا آپ لوگ جواب دیجئے. والدین نے کہا نہیں، ہم تو بھائی اللہ کے رسول کے سامنے ہم کیا بولے، ہم جواب نہیں دے سکتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اب میں کھڑی ہوئی، مجھے کچھ اور جواب تو نہیں سمجھ میں آیا بہت، لیکن میں نے بس ایک بات کہی. میں نے کہا سنو، آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے میرے بارے میں. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بری ہوں، میں پاک دامن ہوں، اور اللہ جانتا ہے میں پاک دامن ہوں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور اگر میں یہ کہہ دوں میں نے غلطی کر لی اور اللہ جانتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، آپ لوگ فوراً میرا یقین کر لیں گے. تو میں تو وہی بات کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہی تھی، حضرت یعقوب نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ہم اس مسئلے پر صبر جمیل کریں گے اور اللہ سے مدد کی دعا کریں گے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. اب حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے یہ جملہ کہا اور پلٹ گئی، میں نے اپنا رخ موڑ لیا، میں وہاں سے چلی گئی. اب فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی وحی کا
نزول شروع ہوا، اور جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی تھی. کہتی ہیں کہ سردی کا موسم تھا لیکن آپ کے چہرے پر پسینے موتیوں کی طرح چمکنے لگے. میں سمجھ گئی کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی کا اعلان کرے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرا مقام اللہ تعالیٰ اتنا اونچا کر دے گا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی جن کو قیامت تک پڑھا جائے گا. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا. مجھے یہ لگا کہ شاید اللہ کے رسول کو خواب میں دکھا دیا جائے کہ آپ کی بیوی بے قصور ہے، پاک دامن ہے. لیکن جب وہاں پہ وحی کا نزول ہوا اور اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی آیتیں اتری، سورہ نور کی 10 آیتیں اتری، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک. جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے رسول نارمل پوزیشن میں آئے تو پہلا جملہ آپ نے ہنستے ہوئے کہا، عائشہ لقد برأک اللہ، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا. اور جیسے ہی نبی نے یہ جملہ کہا، میری ماں نے کہا، میرے باپ نے کہا، اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تو اب ظاہر ہے، اب یہاں پر بھی وہی مسئلہ آتا ہے، بیوی ہے اور بیوی کا نخرہ ہے، بیوی کا اپنا ایک ناز ہے. انہوں نے کہا میں ان کا کیوں شکر ادا کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، اللہ نے میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی. تو وہ 10 آیتیں جو ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، ان الذین جاؤوا بالافک، جن لوگوں نے یہ جھوٹ گڑھا ہے، اللہ نے اس کو جھوٹ کہا، افک کہا، بہتان کہا اللہ نے. اور آگے اللہ نے کہا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ارے تم نے یہ بات سن کر کے یہ فوراً مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ھذا افک مبین، یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے. اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ اگر زنا کی تہمت لگائی کسی نے تو 4 گواہ کیوں نہیں لایا. کسی بھی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا اسی دن سے اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا کہ اگر آپ نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، 4 گواہ نہیں ہے، تو 80 کوڑے کی سزا الزام لگانے والے کو ملے گی. تو وہ جو 10 آیتیں نازل ہوئیں وہ قیامت تک قرآن کا حصہ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ میرے بارے میں بولے گا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا. اسی لیے ہم حضرت عائشہ کا جب نام لیتے تو ہم صدیقہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کی بندی ہے، اس کی صداقت کی گواہی 7واں آسمان کے اوپر سے آئی ہے، جن کی پاک دامنی اور جن کے اوپر الزام لگانے والے جہنم میں جائیں گے اور برے انجام سے دوچار ہوں گے، یہ قرآن نے گواہی دی. اور 3 جن مسلمانوں نے اس مسئلے میں جو انوالو ہوئے تھے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جحش، ان کو بھی 80 کوڑے کی سزا دی گئی، جو یعنی الزام لگانے کی جو سزا ہے، جو حد قذف ہے، جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانے کی سزا ہے، ان تینوں کو سزا دی گئی. منافقوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی، منافقوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول کی وفات جب ہوئی، آپ کی وفات کے موقع پر جب آپ مرض الموت میں تھے، آپ بار بار یہ تمنا کر رہے تھے، اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ بار بار پوچھتے آج کس کے یہاں میری باری ہے، کیف این اکون غدن، کل میں کہاں رہوں گا. بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام اپنی بیوی عائشہ کے پاس گزارنا چاہتے ہیں. تمام بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دے دی، یا رسول اللہ آپ اپنی بیماری کے یہ ایام جس بیوی کے یہاں چاہیں گزار سکتے ہیں. تو حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے اور زندگی کے آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے. حضرت عائشہ کبھی کبھی کہتی تھی کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے نبی کا میرے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ نبی کی وفات اس دن ہوئی جس دن میری باری تھی، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، اور نبی کا انتقال میرے حجرے میں ہوا اور میری گود میں ہوا. اس حال میں اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں، انہ لبین سحری و نحری، کہ میرے گردن اور میرے سینے کے درمیان اللہ کے رسول کا سر تھا. وخالت ریقہ ریقی، اور اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا لعاب اور آپ کا تھوک میرے تھوک سے مل گیا. آخری وقت میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی وہ مسواک کر رہے تھے، پیارے نبی کی نظر پڑی، آپ نے کہا، اشارہ کیا آپ نے حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا اور پھر وہ مسواک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کا لعاب حضرت عائشہ کے لعاب کے ساتھ مل گیا. اور اللہ کے رسول کی وفات کی پوری ڈیٹیل اور تفصیلات بھی حضرت عائشہ نے امت تک پہنچائی کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے آخری اوقات میں کون کون سی وصیتیں کی، کون کون سی باتیں کہیں، وہ سارا پیغام حضرت عائشہ نے امت کو پہنچایا.
اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی، حضرت عائشہ کی عمر 18 برس کی تھی. اس وفات کے بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 47 برس باحیات رہی اور سن 58 ہجری میں حضرت عائشہ کی وفات ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی گواہی بڑے بڑے صحابہ نے دی. اور ابھی آج میری نظر سے کتاب گزری، امام زرکشی کی ایک کتاب ہے الاجابہ لإیراد مستدرکتہ عائشہ علی الصحابہ، یعنی حضرت عائشہ نے صحابہ کرام کے بہت سارے مسائل سے صحابہ کرام سے اختلاف کیا اور اپنا ایک الگ اسٹینڈ ان کا تھا، جو جس مسئلے تک، جس بات تک دوسرے صحابہ کی رسائی نہیں تھی وہاں تک حضرت عائشہ کی رسائی تھی. ایسے تمام مسائل پہ امام زرکشی کی 200 پیج کی کتاب ہے، انہوں نے اکٹھا کیا. حضرت عائشہ کے علم کا یہ حال تھا کہ امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تمام امت کی عورتوں کا علم ایک طرف کر دیا جائے اور حضرت عائشہ کا علم ایک طرف کر دیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم بھاری پڑے گا. امام مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حل کانت عائشہ تحسن الفرائض، کیا حضرت عائشہ علم فرائض بھی جانتی تھی؟ تو کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقد رأیت مشیخۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونها عن الفرائض، میں نے بڑے بڑے بزرگ صحابہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عائشہ سے فرائض کے مسئلے پوچھتے ہیں. حضرت امام عبد الرحمن ابن ابو سلمہ کہتے ہیں، جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کرام میں، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ اور صحابیات میں آپ کی سنتوں کا حضرت عائشہ سے بڑا کوئی جانکار نہیں دیکھا، اور کسی مسئلے میں ولا افقہ رأی، ان کی رائے سے زیادہ صحیح اور مناسب رائے میں نے کسی کی نہیں دیکھی. تو یہ صحابہ کرام کے کمنٹ سے ان کے تبصرے ہیں جو انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کیے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آج امت کی عورتوں کے لیے حضرت عائشہ ایک مثال ہے. حضرت عائشہ نے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے اندر امت کو نماز کے طریقے بتائے گئے، غسل کے طریقے بتائے گئے، وضو کے طریقے بتائے گئے، نبی کی زندگی کے پرائیویٹ مسائل بتائے گئے. حضرت عائشہ نے پردے میں رہ کر، اسلامی شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر امت کو یہ علم دیا، امت کی عورتوں کو یہ درس دیا کہ تمہارے لیے اسلام کی تعلیمات علم دین سیکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تمہارا پردہ اور تمہارا اسلامی حد کے اندر رہنا یہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تم علم دین سیکھو اور امت کی لڑکیوں کو، امت کی بیٹیوں کو علم دین سکھاؤ. حضرت عائشہ تو بہرحال وہ امت کی روحانی ماں تھی، انہوں نے تو مردوں کو بھی فتوے دیے اور مردوں کو بھی مسائل سکھائے. ہمارے یہاں کی عورتیں دین سیکھ کر کے کم سے کم عورتوں تک تو دین کی باتیں پہنچا سکتی ہیں. آج حالات ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ ہماری مسلم عورتوں کے اندر دین کی تعلیم بے حد کم ہے. کتنی عورتیں اور کتنی مسلمان لڑکیوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں. آئے دن ویڈیوز آ رہے ہیں، فوٹوز آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ مسلمان لڑکی، برقع نشین لڑکی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے وہ راستے میں چل رہی ہے اور غلط کام کر رہی ہے. یہ سب ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے. اور اس پر مزید جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کے ایک بڑے طبقے نے آج عورتوں کو مسجد میں جانے سے پابندی لگا کے رکھی ہے. بھئی یہ مسجد میں نہیں جا سکتی، مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، ہفتے میں ایک دن دین کی بات ہو رہی ہے، مرد حضرات سن رہے ہیں، عورتیں نہیں سن سکتی ہیں. یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری عورتوں کو بگاڑنے کے لیے موبائل پر دنیا بھر کی مصیبتیں موجود ہیں. ٹی وی کی شکل میں، سیریل کی شکل میں، فلموں کی شکل میں اور انٹرنیٹ کی شکل میں دنیا بھر کی پریشانیاں اور مصیبتیں موجود ہیں، اور دین سے قریب کرنے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. تو عورتوں تک دین کی تعلیم کو پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. اور حضرت عائشہ کی زندگی کا ایک اور چیپٹر یہ بھی ہے کہ وہ بڑی عابدہ تھی، رات رات بھر تہجد پڑھتی تھی. بسا اوقات ایسا ہوا کہ جہنم کے متعلق کوئی آیت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے تہجد میں، اور اسی ایک آیت پر پوری رات گزارتی. یہ اللہ کی ایسی بندی تھی، اللہ سے ایسا ڈرنے والی تھی، اور اتنی سخی اور فیاض تھی کہ ان کے پاس خلیفہ وقت کی طرف سے بطور تحفہ اگر درہم آ رہے ہیں، دینار آ رہے ہیں، روپیے پیسے آ رہے ہیں، تو اللہ کی اس بندی نے، نبی کی اس بیوی نے وہ سارے درہم و دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. نہ نبی کی زندگی میں اپنی، نبی کی حیات میں اپنی زندگی کو چکا چوند والی بنایا، نہ نبی کی حیات کے بعد اپنی زندگی کو چکا. جو سادگی اور جو سمپلسی نبی کی زندگی میں تھی وہ نبی کے بعد بھی قائم رہی. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حضرت عائشہ کی سیرت ہماری عورتوں کو خاص طور سے ایک سبق دیتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی کیسے قدر کرے، کیسے محبت کرے. ہمارے مردوں کو یہ تعلیم ملتی ہے حضرت عائشہ کی سیرت سے
کہ بیوی کے مزاج کی رعایت کرنا، بیوی کے نخرے اٹھانا، بیوی کی نفسیات کو سمجھنا، یہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہماری ماں بہنوں کو حضرت عائشہ کی اس زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کبھی پریشانی کے حالات آ جائیں، کبھی مرد کا کاروبار یعنی مندی کا شکار ہے، مرد فائنینشیلی کمزوری میں ہے، تو اپنی ڈیمانڈ کو تھوڑا کم کر لیں، اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا مرد کی سچویشن کے حساب سے اس کے مطابق کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس لائف اسٹائل کو آج جی رہے ہیں کل بھی جیئیں گے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، نبی کے اہل بیت صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی نہیں بنتی تھی، کھجور کھا کے اور پانی پی کے نبی کی بیوی اور نبی کے اہل بیت زندگی گزارتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں آج ایسی زندگی گزار پائیں گی؟ یہ اس امت کی وہ عورت جس کا یہ مقام ہے، نبی نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام۔ عرب میں کھانا بنتا تھا سرید، جیسے ہمارے یہاں وہ مالیدہ بنتا ہے، اسی ٹائپ کا ایک کھانا ہوتا تھا۔ وہ کئی چیزوں کو مکس کر کے، جو کی روٹی وغیرہ کو، گوشت وغیرہ کو مکس کر کے بناتے تھے، اس کو سرید بولتے تھے۔ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی فضیلت ویسے ہی ہے تمام عورتوں پر جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں کے اوپر۔ جس بیوی کا یہ مقام ہے، اس بیوی نے 2 مہینے فاقے کیے ہیں نبی کے ساتھ، اور نبی کے ساتھ ایک بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے۔ اللہ راضی ہو ان سے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو حضرت عائشہ کے بارے میں لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں وہ دور بھی آیا، حضرت علی کے دور خلافت میں، جب کچھ اختلافات ہوئے، صحابہ کے درمیان کچھ جنگیں ہوئیں، حضرت عائشہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہوئیں۔ مگر ظاہر ہے میں اس موقع پر بس وہی جملہ دہراتا ہوں جو سلف صالحین کہا کرتے تھے، جو عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے، کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جو اختلافات ہوئے، اللہ نے ہم کو بچا لیا، ہم انوالو نہیں ہوئے ان جنگوں میں، ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے بچا لیا، تو اپنی زبانوں کو بھی ہم بچا لے بھائی۔ ان کے درمیان اختلاف ہوئے، وہ اللہ کے ہاں اپنا ان جھگڑوں اور ان اختلافات کی کیا حقیقت ہے وہ اللہ کے یہاں بتائیں گے۔ ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے ان کے سامنے؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی زندگیاں گزری ہیں اسلام کے لیے قربانی دینے میں۔ تو وہ لوگ جو حضرت عائشہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں، آپ دیکھیں ایسے ایسے ویڈیوز آتے ہیں سوشل میڈیا پر حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت حفصہ کے بارے میں، کہ عائشہ اور حفصہ جہنم میں نعوذ باللہ جائیں گی، ایسی باتیں جو ہے صحابہ کے دشمن بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سوچ اور اس نظریے سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی ہے جو اپنے آپ کو بڑا قابل کہہ رہا ہے، بڑے حوالے دے رہا ہے، بڑی دلیلیں دے رہا ہے، لیکن اگر اس کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں بدظن کر رہا ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں بدظن کر رہا ہے، تو وہ دنیا کی نظر میں قابل ہوگا، ہماری نظر میں وہ گمراہ ہے۔ اس کے حوالے، اس کے حدیثوں کے نمبر اور اس کے ریفرنسز اور اس کی مدلل باتیں اور اس کی جو ہے بیان کرنے کا اسٹائل، وہ سب بیکار ہے۔ جو گفتگو اور جو تقریر اور جو باتیں ہمیں صحابہ سے بدظن کر دیں، حضرت عائشہ سے بدظن کر دیں، ایسا انسان اس لائق نہیں کہ اس کی باتوں کو سنا جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ایک صاحب آئے، ان کی بات بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہ حوالے دے رہے ہیں، آپ ان کے، ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے گروپ میں ان کے ویڈیو شیئر ہوتے ہیں۔ میرے پاس کئی گروپ ہیں واٹس ایپ پر، اس میں جو ہے صاحب وہ فلاں انجینئر صاحب کا ویڈیو جو ہے شیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب بات بڑی اچھی کرتے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کرے، صحابہ کرام کے بارے میں امت کو بدظن کرے، حضرت عائشہ کے بارے میں بدظن کرے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے یا اس کی باتوں کو شیئر کیا جائے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے ہی حجرے میں جہاں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اسی حجرے میں اللہ کے رسول کو دفن کیا گیا، اور اسی حجرے میں حضرت عائشہ نے پوری زندگی گزاری۔ اور آپ کو یہ بھی جان کر کے حیرت ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حجرے میں دفن ہوئے، اور بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جا کے حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں ان کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تھے حضرت عائشہ کے پاس اجازت لینے، تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں، لیکن انہوں نے اجازت دے دی، اور اجازت دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں آج اپنا حق اور اپنا حصہ میں حضرت عمر کو دے رہی ہوں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اس جگہ میں دفن کی جاؤں، مگر یہ حضرت عمر کی وصیت اور ان کی یہ خواہش ہے، تو ٹھیک ہے میں اپنے حق کو قربان کرتی ہوں۔
تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک خصوصیت بھی تھی. ہمارے شیخ محترم نے کہا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو توفیق دے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں، نبی کی ازواج مطہرات کے بارے میں، نبی کی بیٹیوں کے بارے میں ہم پڑھیں اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، آپ سوشل میڈیا اور موبائل کا جو استعمال کرتے ہیں اس استعمال میں کچھ اچھی چیزوں کو ایڈ کر لیں. آپ انٹرنیٹ پر معتبر علماء کے وہ بیانات اور وہ لیکچرز اور وہ سیریز جو صحابہ کے متعلق ہے، اور یا وہ جو صحابیات کے متعلق ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیں. یا اگر پڑھنے کا شوق ہے تو بہت اچھی بات ہے، کتابیں موجود ہیں، بڑی اچھی کتابیں موجود ہیں. مجھے یاد آتا ہے مولانا عبد المالک مجاہد ہیں، دارالسلام پبلشرز کے مالک ہیں، ان کی اس موضوع پر بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں، سنہری کرنیں اور سنہرے واقعات صحابہ کے صحابیات کے. تو ان کی وہ پوری جو سیریز ہے کتابوں کی وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے، وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ جو نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، یہ ہمارے ایمان میں، ان کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنے کی اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ ان سب کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہر بلا ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.